بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے، اور بہت سے لوگوں نے میسیجز کیے، ای میلز، جو دوست ہیں یا جو مجھے فالو کرتے ہیں، تقریباً ساری کئی ممالک دنیا کے جہاں میرے پیشنٹس ہیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے لوگ طب نبوی کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جب ہیلتھ ٹی وی پر طب نبوی کا شو آتا تھا تو اس وقت یہ پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو شو کو دیکھا، جو پاکستانی، انڈینس اور بنگلہ دیشی تھے۔ ان کے کوشچن آتے ہیں کہ میں نے یہ چینل بنایا ہیومن گیسٹ کے نام سے، اور مقصد یہ تھا کہ اس میں ہیومن کے مسائل وہ دیے جائیں، تو اس میں جو امپورٹنٹ مسائل تھے وہ میں نے دیے، اس میں باتیں کی اس بارے میں کہ انسانوں کو کیسے اس زمین پر سکون سے رہنا چاہیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھی آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، تو چینل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ روزانہ ویڈیوز ڈالیں، یا کوئی ریس تو نہیں ہے۔ ایک کچھ پیغامات دے دیے گئے ہیں، لوگ آتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اس کو کچھ استفادہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا ایشو بہت بڑا ہے۔ میں دیکھیں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انسانی جان کو اہمیت دی جائے۔ انسانی جان اہمیت انسان کی ہے جس نے زمین پر ایک مرتبہ آیا ہے۔ آج تک کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا ہو، اس دنیا سے، اس پلانٹ ارتھ سے، اور دوبارہ اس پلانٹ پر واپس آیا ہو، یعنی اپنے انتقال کے بعد۔ ایسا کوئی بھی نہیں۔ تو جب سب نے ایک ہی چانس لیا ہے، سب کو ایک ہی چانس دیا گیا ہے، تو ہم اس زمین پر کچھ مل جل کر ایسا پروگرام بنائیں۔ یہ جو ایک دوسرے کے ممالک پر قبضہ کرنا اور پھر ان ممالک کے لوگوں کو کل کرنا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایشو ہے، سب نے بتایا کہ بھئی اس بارے میں کچھ بات کریں۔ دوسری بات کیا ہے اہم، کہ دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں دوسری قوموں نے جا کر ان پر حکومت کی، جیسے کہ ہندوستان کی مختلف ریاستیں تھیں۔ ہندوستان تو نہیں تھا، کوئی کنٹری نہیں تھا ایک، لیکن جتنا بھی تھا سب ہندو تھے۔ تو جہاں دوسرے ممالک سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے ایز اے مسلم ان پر حکومت کی اور 1000 برس گزارے۔ یہ جتنے بھی آج ہندو ہیں ہندوستان کے، یہ سارے مسلمانوں کی پبلک تھے، مسلمانوں کی رعایا تھے، یہ مسلمانوں کے ایک طرح سے غلام تھے۔ تو آپ دیکھ لیں 1000 سال میں کسی ہندو نے اٹھ کر حملہ نہیں کیا مسلمانوں پر کہ آپ ہمارے ملک سے نکل جائیں، یا انہوں نے مسلمانوں کو مارا ہو یا کچھ بھی۔ یہ بعد میں تھوڑے پولیٹیشنز نے کچھ بنا دیا وہاں پر، ورنہ ہندو بڑا پرسکون سا دھرم ہے، بہت پرسکون لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اس طرح سے مسلمانوں نے اسپین پہ حکومت کی 800 سال، یورپ، آدھا یورپ ان کے پاس تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسانی جان کو اہمیت آج کے دور میں پہلے سے زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے، کہ جب ایک اسرائیل، ساری دنیا کی قوتوں نے مل کر ایک فلسطین پہ قبضہ کیا، وہاں پر ایک اسرائیل بنا دیا۔ یہ تو وہی ایک تواتر ہے، ایک روٹین میں سب سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کسی کی کبھی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کہیں زمین تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ اسرائیل بننے سے پہلے فلسطین کی حالت کیا تھی؟ بہت ہی غریب خطہ، کوئی ترقی نہیں، کوئی علمی کام نہیں وہاں پر، کوئی مذہبی کام وہاں پر نہیں تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، کوئی 10-15% تو کچھ کاؤنٹ نہیں ہوتا نا۔ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے وہاں پر فرمائش کی ہوگی کہ بھئی ہمیں یہاں ہماری مقدس زمین ہمیں یہ دے دی جائے، اور کچھ عرصہ 2000-1500 سال سے مسلمانوں کے پاس ہے، چلے اب ہمیں دے دیں۔ طاقتیں تھیں، ان کو پتہ تھا کہ یہ طاقتیں دنیا پہ غالب آ چکی ہیں، لہٰذا یہ ہمیں اس میں ہیلپ کر دیں گے۔ انہوں نے بات مانی، اور برٹش امپائر نے ان کو وہاں پر ایک کالونی بنا کے دے دی، جو بعد میں اسرائیل بن گیا۔ اسرائیل نے اس علاقے کو بہت ڈیولپ کیا، بہت ترقی دی، ایک دنیا کا جدید ترین ملک بنا کے وہاں پر سامنے رکھ دیا، اور اسے کہا کہ سب آ کے ہمارے ساتھ مل کر رہے۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ لیکن یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے، یہ مذہبی سے زیادہ یا کسی انسانی سے زیادہ یہ پولیٹیکل تھا، کہ جو لوگوں نے اسرائیل میں داخل ہو کر وہاں پر فوجیوں کو پکڑ لیا اور لے گئے، کڈنیپ کر کے لے گئے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ اپنے ان کے ساتھی ان کے پاس تھے، ان کے جو فوجی تھے، ان کے جو آرمی مین تھے،
وہ اس طرف اسرائیل کی قید میں تھے، ان کو رہا کرانے کے لیے جو آپریشن کیا گیا، اس کا مقصد اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ فلسطین کی آزادی مقصد تھا، نہ ہی کچھ اور۔ مس کیلکولیشن ان لوگوں نے کی، اور ایک شخص جو نیا طاقتور بنا ہو، اس کو اپنی طاقت کا بھرم دکھانے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بے دردی سے مارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ خوف بٹھائے۔ چنانچہ آپ نے مس کیلکولیشن کی، اس کے اندر داخل ہوئے، کچھ فوجیوں کو اٹھا لائے۔ اس کڈنیپنگ کے بعد غزہ کے تقریباً اب تک 40-50 ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی کیلکولیشن کی جا رہی ہے، جن کا ریکارڈ موجود ہے، اور اس سے کہیں ڈبل مسنگ ہے۔ 30% سے زیادہ غزہ کی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اور یہ جنگ پھیل کر اب کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ انسانی جان کو اہمیت دی جائے، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو۔ اور یہودیوں میں بھی دو قومیں ہیں آج کل نا، ایک تو یہ ہے سیہونی جو کہ اسرائیلی ہیں، اور ایک وہ یہودی ہیں جن کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے۔ ان کے ساتھ میرا یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز تھے یورپ میں۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، جو مذہبی یہودی ہیں، وہ مسلمانوں کا بہت احترام کرتے ہیں، مسلمانوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور لیکن میں ہی سمجھتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے میسیجز کر کے یہ کہا، انسسٹ کیا کہ آپ کا ہیومن گیجٹ کافی عرصے سے خاموش ہے، تو اور آپ فلسطین کے بارے میں کوئی بات کریں، تو دیکھیں بات یہی ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اس زمین پر ان کا ایک ملک بن گیا، جیسے سب کے ملک بنتے رہے۔ اور یہ قبضے جو ہوتے ہیں نا زمینوں پر، کہیں باہر سے آ کے قبضہ کرنا ہے، زیادہ عرصہ نہیں چلتا، 100 150 200 سال۔ پھر جو مغلوب قوم ہوتی ہے وہ پھر اٹھ کر حملے کرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہے، طاقت لینے کے بعد وہ پھر غالب آ جاتے ہیں، اور جو حملہ آور ہوتے ہیں باہر سے وہ پھر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جو غزہ کے افراد، جو وہاں پر جو باشندے تھے غزہ کی بیلٹ کے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے 40-50 سال محصورین کتنا وقت گزارا، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی فن ہے، نہ ان کے پاس مذہب میں بہت زیادہ آگے ہیں، وہ ایسا بھی نہیں تھا، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ یہ ان کی مسٹیک تھی۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب وہ غالب آ گئے، دنیا کی ساری، آپ کے پاس طاقت قوت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کہاں سے یہ قبضہ چھوڑا سکتے تھے؟ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ پھر جب اسرائیل بن ہی گیا تھا، آپ ان کے ساتھ مل کر چلتے، تعلیم حاصل کرتے، زیادہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرتے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر، ایسا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں ہے، کوئی قابل ذکر اسکول نہیں ہے وہاں پر، قابل ذکر کوئی جامعہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ تو خانہ پوری فل اپ دی بلینکس بس وہاں پر ہے۔ لیکن افسوس کہ چونکہ دیکھیں، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو گائیڈ کرتا ہے کہ اگر جنگ بھی لڑ رہے ہو تو تمہیں کیسے لڑنی ہے، کھانا کھا رہے ہو تو کیسے کھانا کھانا ہے، پانی کا گلاس پی رہے ہو تو پانی کیسے پینا ہے، رات کو سونا کیسے ہے، صبح جاگنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، رستہ ہے تو اس کے دائیں طرف آپ نے چلنا ہے، بیچ میں یا لیفٹ سائڈ پہ چلنا اسلام میں منع ہے۔ آپ کو رائٹ والا ایک ہی فٹ پاتھ ہے 6 فٹ کا، آپ رائٹ پہ چل رہے ہیں جانے والے، اور سامنے سے آنے والا وہ اپنے رائٹ پہ آ رہا ہے۔ ایک ڈسپلن، ہر چیز میں ڈسپلن ہے۔ اسلام گائیڈ کرتا ہے، مذہب ہے، ایک دین ہے، باقی دین نہیں ہے، باقی لوگوں نے تبدیل کر کے ان کو انسانی ضرورت کے مطابق ڈھالتے رہے اس کو۔ تو لہٰذا یہ جو سیہونی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ کیا جنگ ہو رہی ہے اور ہم بچوں کو نہ ماریں؟ جنگ ہو رہی ہے، ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کیا عورتوں کو نہیں ماریں؟ ان کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہوتا ہی ہے، ہم آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ کے بچے مار دیں گے، آپ کی عورتیں مار دیں گے، آپ کو پریشر میں لے کر آئیں گے۔ اور پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو صرف ہمارے ان کو مار رہے ہیں جو فائٹ کرنے کے لیے سامنے موجود ہیں۔ وہ اسرائیلی فوجی جو جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ صرف ان کو مار رہے ہیں، یہ چاہیں تو کوئی بھی بلڈنگ تباہ کر کے ہمارے بچوں کو مار سکتے ہیں، مگر یہ نہیں مار رہے۔ یہ اسرائیلی فوجیوں نے اپنے اس میں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر یہ انٹرویوز دیے ہیں، اس طرح کے چھوٹی چھوٹی باتیں کی انہوں نے کہ ہم تو حیران ہو رہے ہیں، یہ کیسی جنگ ہے، ہم تو ان کے بچے عورتیں ٹارگٹ کر رہے ہیں باقاعدہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جنگ بھی اصولوں کے ساتھ ہو، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، عورتوں کو، بچوں کو، درختوں کو، بوڑھوں کو،
جو گن مین نہ ہو، جس نے ہتھیار نہ اٹھایا ہو، ان آرمڈ کو نہیں مارنا. انہوں نے بولا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جنگ ہے یا محبت؟ تو اسرائیلی یہودی کو کہتے سنا کہ یہ جنگ نہیں ہے تو محبت ہو گئی پھر. تو اسلام ہر جگہ گائیڈ کر رہا ہے، لہٰذا ان کو نہیں مارا گیا، چونکہ ان کے پاس کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے عورتیں بچے سب مارے. لیکن میرا مشورہ، اگر یہ آپ جتنے بھی آپ میرے ویورز ہیں، ملین کے حساب سے ویورز ہیں مختلف چینلز پر میرے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو، یہ اسرائیل کہیں نہیں جائے گا، کیونکہ دنیا کی ساری طاقتیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں. آپ کے پاس نہ دنیاوی طاقت ہے نہ دینی طاقت ہے، نہ آپ اللہ سے لے سکتے ہیں اس کو واپس، نہ آپ دنیاوی طاقت کے ذریعے لے سکتے ہیں. تو بھائی کمپرومائز کر لو، ان کو رہنے دو. ایک اسرائیل ایک کنٹری بننے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر رہتے ہوئے جب وہ بن گئے ہیں تو ان کو کہیں بھئی آپ غزہ الگ سے پٹی کیا رکھنی، اپنے اندر ہمیں بھی شامل کریں، ڈیولپ کریں، ہمیں بھی ترقی دیں، ہم بھی ایجوکیشن لیں، ہم بھی ڈاکٹر، انجینئرز، پائلٹس بنیں، ہم بھی دنیا کے اندر انجوائے کریں اس لائف کو، ہمارے بچے آگے بڑھیں. اسرائیل میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی دینی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر پابندی ہے، نہیں، دنیا کا بہترین مذہب، بہترین کنٹری ہے اسرائیل اسلامی ایکٹیویٹیز کے لیے. تبلیغی جماعت کے مرکز ہیں، تبلیغی جماعت جس سے ساری دنیا خوف کھاتی ہے، اسرائیل خوف نہیں کھاتا. وہ آپ کو انوائٹ کرتا ہے. 4 شہروں میں 4 مراکز ہیں تبلیغی جماعت کے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تبلیغی جماعت والوں کو وہاں پر جو فلسطینی ہیں، ان کے اپنے یہودی، ان کو وہ اسرائیلی کہہ لیں ان کو آج، کیونکہ اب وہ چونکہ اسرائیل میں رہ رہے ہیں تو اسرائیلی ہیں. تو میری ایک بار ملاقات ہوئی، میں روم میں تھا، تو مجھے کسی نے فون کیا کہ اسرائیل سے تبلیغی جماعت آئی ہے. تو اس زمانے میں ہم کبھی کبھی جماعت میں جو آتی تھی، کیونکہ ویکینڈ بڑے لانگ ویکینڈ ہوتے ہیں، فرائیڈے سے شروع ہو جایا کرتا تھا اور منڈے مارننگ تھا ہمارا تو ویکینڈ ہوا کرتا تھا. تو ہم یہ وقت کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ، جماعت والوں کے ساتھ لگا رہے. تو مجھے کہا کہ وہ اسرائیل کی جماعت آئی ہے اس میں نے کہا اسرائیلی یہودی یا کون، مطلب کیا؟ کہنے کہ نہیں، وہ فلسطینی جو ہے، کہ فلسطینی کہہ لیں، اب ان کو اسرائیلی کہہ رہے ہیں. خیر وہ ہم ملنے کے لیے گئے. یہ ویٹیکن سٹی سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ اسلامک سینٹر تھا روم کے اندر. تو میں وہاں گیا اور میرے ساتھ تھے ابن صفی، آپ نے نام سنا ہوگا، مجھ سے اکثر آپ یہ نام سنتے ہیں، اور بہت مقبول نام ہے. شرلاک ہومز یا ابن صفی، دنیا میں یہی 2 نام ہیں جنہوں نے دنیا کو جاسوسی سکھائی، اسپائنیج سکھائی، ڈیٹیکٹیو کیسے ہوتے ہیں، ڈیٹیکٹیو کیا کام کرتے ہیں. یہ سارا انہی 2 افراد نے پوری دنیا کو سکھایا. کیونکہ ابن صفی اردو اور انگلش دونوں میں لکھتے تھے، تو ان کے ناول انگلش کے پوری دنیا میں پڑھے جاتے ہیں. تو ان کے صاحبزادے تھے ایثار صفی. ابن صفی کا نام تھا اسرار. ان کے بیٹے تھے، بڑے بیٹے، ان کا نام تھا ایثار صفی. تو وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، ڈائبیٹولوجسٹ تھے. وہ اور میں، ہم ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کرتے تھے. تو میں نے ایثار بھائی سے کہا کہ ایسی جماعت آئی ہے اسرائیل سے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا. ہم گئے، ملنے کے لیے گئے، اور جہاں جا کے ملے ان سے، انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمیں بہت پوری مکمل آزادی ہے اسرائیل کے اندر، جو چاہے ایکٹیویٹیز کریں. ہم روزانہ، ہمارا جولا ہوتا ہے، ہمارا روزانہ گشت ہوتا ہے، اور ہماری جماعتیں نکلتی ہیں ہر ہفتے، اور بہت ماشاءاللہ، اور وہ ہمیں بہت پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے نبی کی زندگی ہمیں دکھاؤ، اس پر آ کر دکھاؤ ہمیں، ہم وہ پسند کرتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی پسند کرتے ہیں. تم اس پر چلو گے، ہم تمہیں کوئی کہنے جی جو جماعت میں لگ جاتا ہے 40 دن لگا لے یا 4 مہینے لگا لے، اس کی جاب پکی ہو جاتی ہے اسرائیل کے اندر. گورنمنٹ کی جاب پکی ہو جاتی ہے، کنفرم جاب ہوتی ہے اس کی. تو اس طرح سے لوگ دین میں داخل ہوئے، اور داخل سے مراد یہ کہ عملی طور پر، پریکٹیکلی. مسلمان پریکٹیکل تو کرتا نہیں ہے نا. مسلمان وہ واحد ایسی جاب ہے مسلمان کی دنیا کے اندر. ہر جو بھی جاب کر رہا ہے، اگر پولیس والے نے اپنی یونیفارم پہنی ہے تو وہ اپنی جاب پر بہترین جاب کر رہا ہے. اس کو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یونیفارم پہن کے گھر جا کے سو جاؤں. فوج کے لوگ، سپاہی یونیفارم پہنتے ہیں، محاذ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پہرے پہ کھڑے ہوتے ہیں، باؤنڈریز پر پہرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے تمام سیکیورٹی والے اور دوسرے. مسلمان وہ واحد جاب ہے جو اپنی یہ کہتا ہے کہ یونیفارم پہن لیتا ہے، داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، شلوار قمیض بھی پہن لیتا ہے، جبہ پہن لیتا ہے، اور جا کے گھر سو جاتا ہے. وہ دین کا کام ہی نہیں کرتا. نام اس کا مسلمان ہے. وہ کھاتا اپنی مرضی سے ہے، پیتا اپنی مرضی سے ہے. مسلمانوں کی کوئی لائف نہیں ہے، کوئی عملی کام نہیں ہے،
چند ڈاکٹر عبد القدیر جیسے لوگوں نے اٹھ کر اس قوم کی لاج رکھ لی، اور لیکن اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے بہت تنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے نبی کی عملی زندگی آپ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ تو اس طرح یہ اسرائیل کی مختصر سی داستان تھی۔ میں تو اسی کو فیور کروں گا کہ بھائی اسرائیل کو اسرائیل رہنے دیں، اس کے ساتھ مل کر سب چلیں۔ پورے خطے کے اندر عالمی طاقتیں اپنی انویسٹمنٹ کریں گی، آپ کے حالات بدلیں گے، آپ واپس آئیں گے تو کچھ دنیاوی کم از کم آپ کو خوشحالی مل جائے گی۔ دینی خوشحالی تو آپ لوگ نہیں لینا چاہ رہے۔ دین پر تو آپ کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ تو تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کر رہے ہیں، یہ ان کے مراکز بند کر رہے ہیں، اور آپ اسرائیل جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں وہ آپ کے دین سیکھنے کے لیے، آپ کا دین سیکھنے کے لیے آپ کو موقع دے رہا ہے، بھرپور چانس دے رہا ہے، فائنینشلی ایڈ دے رہا ہے کہ آپ اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو ناظرین، یہ میرا ایک اوپینین تھا۔ جو لوگ میرے ساتھ ہیں اب مجھے بھی اس سے ایشو نہیں ہے کہ کچھ لوگ یقیناً مخالفت کریں گے جو پولیٹکس میں ہیں، جن کا بزنس چل رہا ہے اس نام پر، وہ ڈونیشن لے رہے ہیں بڑے بڑے فلسطین کے نام پر مسلم کنٹریز کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طرح سے کنڈیشنلی ان کے ساتھ مل کر چلا جائے، کیونکہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں کہ آپ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس طرح سے 100 سال آپ کے گزر جائیں گے، آپ 40,000 ابھی شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے 80,000 ہو چکے ہیں، 2-4 لاکھ آپ سارے ختم ہو جائیں گے اس طرح سے۔ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اس پر سارے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، جذبات سے ہٹ کر، ایموشن سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے۔ بہت عرصے بعد چونکہ میں نے یہ دبئی سے یہ پروگرام کیا ہے تو کافی طویل ہو گیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ خوب آرام سے بیٹھ کے اسے مزید 4-6 مہینے تک دیکھیں۔ میں بہرحال آپ کی فرمائش پوری کروں گا، میں اور بھی اچھے ولاگس کروں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شارجہ کی تو سیر کرائیں، چونکہ میری رہائش شارجہ میں ہے اور جاب دبئی میں۔ تو اچھا، میں آپ کو انشاءاللہ شارجہ کی ایک اچھی سی ڈاکومنٹری بناؤں گا، یہاں کیا کیا ہے اور کیسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں شارجہ کو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔